نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں ہم اپنی ڈائری کی طرف، جس میں آج ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھنے والے ہیں، گمنام کی ڈائری پارٹ 2۔ تیز روشنی نے میری آنکھ کھول دی۔ میں نے آنکھوں کے کنارے سے دیکھا تو نرس کھڑکی کے پردے پیچھے کر رہی تھی۔ مجھے اپنے بستر سے سامنے پل نظر آتا تھا۔ روزانہ اس وقت اس پل پر گاڑیاں تیزی سے دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ باہر کی دنیا میں اتنے دنوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ویسے ہی بازار چل رہے ہیں، ویسے ہی دکانیں سجی ہوئی ہیں، ویسے ہی سیاست ہو رہی ہے، کاروبار اور جابز پر اسی طرح لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ وہی ہسل بسل ہے، شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، کہیں پہ کوئی کمی نہیں آئی۔ اور مجھے لگا کرتا تھا کہ میں نہ ہوں تو کچھ بھی چل نہیں سکتا، شاید قیامت ہی آ جائے گی۔ مجھ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے، مگر اب میں 6 ماہ سے اس بستر پر پڑی ہوں اور یہ دنیا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ کیوں پھر میں ہی اتنی دیوانی ہو گئی تھی اس کے پیچھے؟ یہ دنیا ہم سے وفا نہیں کرتی اور ہم اس سے وفاداری نبھانے میں سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ جب سے میں بیمار ہوئی ہوں، بات بات پر مجھے اس دنیا کی بے وفائی یاد آتی ہے اور اگلی دنیا کا خیال آنے لگا ہے۔ مجھے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اب آخرت ریالٹی لگنے لگی ہے۔ پہلے صرف ایک دھندلا سا خیال لگتی تھی، بہت دور کی بات لگتی تھی۔ یہ باتیں اب میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں جو تیز تیز گاڑیاں دوڑائے بے فکری سے بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ایک کھیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے نظر کا، یہ وہ نہیں جو کچھ لگ رہا ہے۔ اس وقت لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، یہ نہ ہوا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، سب کے بغیر سب کچھ چلتا ہے، کوئی بھی یہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مجھ جیسے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ وہ لوگ پاگل ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ مجھے سے دنیا چل رہی ہے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ یہ زندگی کیا تھی، لیکن سمجھ آئی بھی تو اس وقت آئی جب زندگی اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ یہ جتنی گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، یہ سب اس دھوکے میں ہیں کہ جس طرف وہ جا رہی ہیں وہ ان کی منزل ہے۔ کوئی نوکری کو زندگی سمجھے ہوئے، کوئی بچوں کو، کوئی بزنس کو، کوئی شاپنگ کو، کوئی کسی عہدے کو، کوئی گھروں کو۔ ارے دیوانوں، تمہیں کیا پتا، ان میں کوئی بھی منزل نہیں ہے۔ جس کے پیچھے تم اس قدر ہلکان ہو رہے ہو، جس کو تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو، یہ تو اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل تو دوڑنا تھا اس دن کی تیاری کے لیے جس کو آگے فیس کرنا ہے، جس کو میں دیکھنے والی ہوں، جو اب میرے حواسوں پہ چھایا ہوا ہے۔ اب تو مذاق لگتے ہیں وہ سارے مسئلے جن میں میں اتنا سٹریس لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں جب پڑھتی تھی تو امتحانوں کے دنوں میں مجھے شدید انگزائٹی ہو جاتی تھی اور میں سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی، پریشان کر دیتی تھی سب کو۔ امی مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی،
جتنے دن میرے امتحان ہوتے تھے میرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی. مجھے امی کا وہ پیارا سا مصلی بھی یاد ہے، اور وہ ان کا خوبصورت انداز کہ جھوم جھوم کے اتنے خشوع سے دعائیں مانگا کرتی تھی. ان کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں آ رہی ہے. یا اللہ میری بچی کو امتحان میں کامیابی دے دے، یا اللہ میری بچی کا امتحان اچھا ہو جائے. امی مجھے اس امتحان کی دعا نہیں چاہیے، میرے آگے تو بہت بڑا امتحان کھڑا ہوا ہے، مجھے اس کی کامیابی کی دعا چاہیے. ارے میں تو خیالوں ہی خیالوں میں کہاں پہنچ گئی، خیالوں میں ہی امی سے بات کرنے لگی. کتنے بے معنی تھے نا وہ امتحان، اور کتنی بے معنی تھی وہ ڈگریاں جن کے پیچھے میں اتنی پاگل ہوتی تھی. یوں لگتا تھا یہ زندگی ہے، یوں لگتا تھا یہی کامیابی ہے. پھر مجھے یاد ہے جب میری بیٹی نے گریجویٹ کیا تھا تو اس کے رشتے کی فکر میں ایسی پاگل ہو گئی تھی کہ میری دعائیں شروع بھی اسی سے ہوتی تھی اور ختم بھی اسی پہ ہوتی تھی. یوں لگتا تھا اس کا رشتہ ہو جانا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ حل ہو گیا تو سب پرفیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح ایک دفعہ میرے شوہر کی نوکری چلی گئی تھی. سال بھر کے لیے وہ مارے مارے نوکری کی تلاش میں پھرتے تھے. تب بھی ایسے لگتا تھا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو نوکری مل جائے. تب بھی ایسے لگتا تھا دنیا ختم ہو جائے گی اگر نوکری نہ ملی. سارا وقت ان کی نوکری میرے سر پر سوار رہتی تھی، ہر دعا ان کی نوکری کے لیے ہی ہوتی تھی. مگر وہ سارے ہی مسئلے اپنے اپنے وقت پر حل ہوتے چلے گئے، اور ہر مسئلے میں دیوانوں کی طرح خود کو ہلکان کیے رہی، جیسے کہ یہی زندگی ہے. اور کبھی مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تو میں بھولے ہی ہوئی ہوں، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور یہ سب مسئلے بہت چھوٹے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ آگے آنے والا ہے. اس وقت وہی ذہن پہ سوار رہتے تھے، اور آج بھی یہ تمام گاڑیاں جو پل پہ تیزی سے دوڑ رہی ہیں ان کو بھی یہی مسئلے سب سے بڑے مسئلے نظر آتے ہیں. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب یہ مسئلے جن کے پیچھے یہ دوڑ رہے ہیں اتنے بے معنی ہو جائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ اب یہ نظر آتا ہے کہ قبر کے سوالوں کے جواب تیار ہیں یا نہیں. اب سب سے بڑی چیز نظر آتی یہ ہے کہ وہاں کیا جواب دوں گی. کون پوچھے گا میری ڈگری کے بارے میں وہاں پر؟ کون دیکھے گا کہ میرے شوہر کی نوکری کتنے پیسوں کی تھی؟ کون اس بات پر میری انکوائری کرے گا کہ میرے بچوں کی شادیاں ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں؟ آج دل چاہتا ہے ایک ایک کو پکڑ کے یہ سمجھا دوں کہ یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں جن کے پیچھے تم پاگل ہو رہے ہو. اصل مسئلے کی طرف دھیان کرو. مگر میری بات سنے گا کون؟ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئی ہے، لوگ کہیں گے بیچاری کے دماغ پر اثر ہو گیا بیماری کا. حالانکہ پاگل میں نہیں ہوئی، پاگل یہ سب ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے قیمتی زندگی کو گنوا رہے ہیں. جی ہاں، میں ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہہ رہی ہوں ان کو. شاید اگر آپ 1 سال پہلے مجھ سے یہی بات پوچھتے تو میں ہی یہ کہتی تھی کہ یہ تو سب سے بڑے مسئلے ہیں. نرس کی دھیمی سی آواز نے مجھے چونکا دیا. اس نے پیارے سے انداز میں مجھے گڈ مارننگ کہا. وہ اپنی ٹرے لیے کھڑی مسکرا رہی تھی. آئے دن یہ بلڈ سیمپل لینے آ جاتی ہے.
ہسپتال کی یہی ایکٹیویٹی ہے، یہی روٹین ہے۔ یہاں آوازیں یا تو صرف مشینوں کی آتی ہیں جو سارا دن کانوں میں ٹوں ٹوں کرتی رہتی ہیں، یا کبھی دروازہ کھلا ہو تو باہر نرسوں کی کھلکھلاہٹ کی، یا کوریڈور میں گزرنے والے لوگوں کی کچھ باتیں سنائی دے دیتی ہیں۔ یہاں کی یہی دنیا ہے۔ نرس نے میرا بازو سیدھا کیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وہی سوال جو مجھ سے وہ روزانہ کرتی ہے، آج بھی پوچھنے لگی، How are you doing today؟ کیا جواب دوں اس کو؟ کیا کہوں؟ کیا کہوں کہ کچھ بھی فرق نہیں، جیسی کل تھی ویسی آج ہوں، اور زندگی سے تھک گئی ہوں، مگر میرے پاس آگے کے لیے کچھ بھی سامان نہیں ہے۔ کیسے آگے چلی جاؤں؟ مجھے سامان چاہیے۔ پہلے لگا کرتا تھا کہ میرے پاس بہت نیکی ہے۔ اگر آپ 1 سال پہلے مجھ سے بات کرتے تو میرے پاس ایک لمبی لسٹ تھی۔ کوئی پوچھتا، کوئی نصیحت کرتا کہ کچھ اور کر لو تو میں کہتی لو بھلا، اور کیا کروں؟ میں نماز نہیں پڑھتی بھلا، میں درس پہ جاتی ہوں، میں اسکارف پہنتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں۔ میں اتنی لمبی لسٹ دے دیا کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں کیوں سب کچھ بدل گیا۔ وہ نیکیاں جن کو میں بہت بڑا سمجھتی تھی وہ ایک دم ننھی سی لگنے لگی ہیں۔ ان چیزوں کو تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری نماز میں خشوع نہیں ہے، میرا حجاب صحیح حجاب نہیں ہے، میرے فرض روزے جو مس ہوئے تھے ان کو پورا کرنا ہے۔ ان باتوں کی کبھی فکر نہیں کی تھی۔ ابھی کون سا میرا جانے کا ٹائم ہے جو ان کی فکر کروں؟ یہ کہہ کے خیال آتا بھی تو جھٹک دیتی تھی، یہ تو میرے مسئلے تھے ہی نہیں۔ میں ہمیشہ بیئر منیمم پہ رہتی تھی، بس جس سے دل کو تسلی ہو جائے کہ کر تو رہی ہوں نا، مگر نہ تو پوری طرح کرتی تھی نہ چھوڑتی تھی۔ جو بھی کرتی تھی اس میں کوئی کوالٹی کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی یہ سوچ نہیں ہوتی تھی کہ کیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ امی نے نماز کی عادت ڈال دی تھی تو وہ چل رہی تھی، حجاب بھی گھر کے ماحول کی وجہ سے لیتی تھی تو جیسا تیسا ہی تھا، مگر لیتی تو تھی۔ قرآن بھی جتنا کہیں سن لیا تو سن لیا، اور اس میں بھی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتی تھی۔ یہی کہتی رہتی تھی میں تو یہ بھی کرتی ہوں اور لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اور آج میرا حال یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں اپنے سامان میں سے وہ کون سی چیز نکال کر دکھاؤں گی جس سے میری بخشش ہو جائے۔ بہت ذہن پر زور دیتی ہوں کہ کچھ مل تو جائے، کوئی عمل تو دکھا سکوں۔ بہت سوچتی ہوں، مگر جس عمل کا بھی خیال آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، یا تو لاپرواہی ہے، یا بدلے کی چاہت ہے، یا لوگوں میں جج جانے کی فکر، یا جب سب کر رہے ہیں تو کر لیا دیکھا دیکھی، یہاں کہیں نیت کی خرابی، کہیں عدلے کا بدلہ۔ نرس اپنا کام کر کے کب کی جا چکی ہے اور میں اپنی سوچوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ سارا دن ذہن میں یہی باتیں چلتی ہیں، میں فرشتوں سے کیا کہوں گی، کیا دکھاؤں گی؟ کیا میں کہہ سکوں گی دیکھو دیکھو میں نے اللہ کی خاطر یہ کام کیا، دیکھو میرے پاس یہ بھی ہے، دیکھو میرے پاس یہ بھی ہے۔ نماز پڑھی بھی نہ پڑھنے کے برابر تھی، صدقہ کر کے بھی نیت درست نہیں تھی۔
روزے رکھ کے بھی ان میں بدزبانی کرتی تھی. قرآن کی کلاس میں بیٹھ کر بھی ذہن حاضر نہیں ہوتا تھا. کوئی چیز تو ہو میرے پاس. مجھے یاد ہے ہماری ٹیچر نے غار والوں کی کہانی سنائی تھی. وہ غار والے جو پھنس گئے تھے اور پھر اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعائیں کرنے لگے تھے تو غار کا منہ کھل گیا تھا. اب یہ سوچتی ہوں میرے پاس کوئی تو عمل غار جیسوں والا ہو، مگر کوئی عمل نہیں ملتا. آج میرے نام پر بینک اکاؤنٹ موجود ہے، میرے پاس بڑا بنگلہ ہے، جائیدادیں ہیں، بچوں کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں. اس مہنگے ترین ہسپتال میں پڑھی ہوئی ہوں، اس کے باوجود میں خالی ہاتھ ہوں. مجھے آج پتا چلا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. مجھے 55 سال کی زندگی نہیں، 20,000 دن کی زندگی ملی. 55 کہہ کے ہم بہت چھوٹا نمبر کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کو حساب میں دیکھیں تو 20,000 دن بنتے ہیں. یہ دن نہیں ہے، یہ 20,000 چانسز ہیں جو میرے رب نے مجھے دیے. وہ بھی تو روز دیکھتا ہی ہوگا کہ کوئی دن تو ہو جب یہ بندی پلٹ آئے، جب اس کو ہوش آ جائے. مگر شاید مجھے ایسے 20,000 دن اور بھی مل جاتے تب بھی ہوش نہ آتا. میری دوستیں کہا کرتی تھی تم بہت لکی ہو، تمہارے پاس اتنا کچھ ہے. ان کو کیا پتا میں کتنی مفلس ہوں. آج میرا دل چاہتا ہے میں اٹھوں اور اچھی سی نماز پڑھوں. آج میرا دل چاہتا ہے میں خوبصورت سا وضو کروں. آج دل چاہتا ہے قرآن کی تفسیر سیکھوں پورے شوق کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ. آج دل چاہتا ہے مجلسوں میں بیٹھوں اور اللہ کی باتیں بتاؤں. آج دل چاہتا ہے سارے رشتہ داروں سے ملوں اور کوئی گلا شکوہ نہ کروں. دل کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو. دل کرتا ہے ساری فکریں چھوڑ کر آخرت کی فکر میں دوڑ دوڑ کے عمل کروں. لیکن یہ صرف خیالات ہی ہیں. یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور تیزی سے ڈھلکتے ہوئے کانوں تک پہنچ گئے. یہ سب اب صرف دل کرتا ہی رہ گیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جب ہمت تھی تو سمجھ نہیں تھی، سمجھ آئی ہے تو ہمت نہیں ہے. اب تو زندگی بھی چند گھڑیوں کی مہمان ہے. جن کے پاس ہمت ہے وہ آج سب کر سکتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا قیمتی سرمایہ موجود ہے. کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے. ان کے پاس کتنے قیمتی دن ہیں، کاش ان کو یہ پتہ چل جائے. وہ کتنی بڑی کمائی کر سکتے ہیں، کاش وہ یہ جان سکے. یہاں تک تھی دوسری قسط گمنام کی ڈائری کی. امید ہے کہ آپ نے اس سے سیکھا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.